للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلهي بحق بني فاطمة کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی تو آساں کنی مشکلات تو فیلے محمد علیہ الصلاۃ. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العزت ہم تمام کی اس محفل پاک میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. بزم حسین ابن علی کے جملہ جوانان اہل سنت کی اللہ ان کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل پاک بعنوان استقبال رمضان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اس عنوان کے حوالے سے اللہ رب العزت ہم تمام کی اس محفل پاک میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا تمہید بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں مختصر سے وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. 11:20 تک انشاءاللہ ہماری گفتگو چلے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جزاک اللہ. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، برائے کرم آپ حضرات محفل پاک میں تشریف لے آئیں. جو نوجوان گھروں میں بیٹھے ہماری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، اور ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ اللہ رب العزت تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرے. روزے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو
تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ اپنے ساتھ رحمتوں کی سوغات لیے آ رہا ہے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار تو ہمیں ماہ رجب میں برکت دے، تو ہمیں ماہ شعبان میں برکت دے، اور تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی سرکار یوں دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار تو رجب المرجب میں برکت عطا کر دے، شعبان میں برکت عطا کر دے، اور تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اے پروردگار تو ہماری عمر کو دراز کر تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ تو سرکار یوں دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تو صحابہ کرام کی خوشیاں دوبالا ہو جایا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آیا، اپنے معاملات کو رمضان کے آنے سے قبل ہی ان کو نمٹانا، ان کو سمیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ اپنی مال میں سے زکوٰۃ شعبان میں ہی نکال کے مستحقین تک پہنچا دیتے تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ صدقہ فطر بھی صحابہ کرام رمضان المبارک سے پہلے ہی غرباء تک پہنچا دیتے تھے، اس لیے کہ وہ غرباء فقراء جو آپ کی زکوٰۃ صدقات کے مستحق ہیں، وہ آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ سے پہلے رمضان مبارک کے لیے راشن وغیرہ خرید سکیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ کہ ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، زکوٰۃ رمضان میں نکالنا فرض نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کے اس مال پر جو مال نصاب والا ہو گیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جب بھی اس پر سال گزرے گا اسی وقت زکوٰۃ نکالنا آپ پر لازم ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح 52.5 تولہ چاندی، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے، اگر اتنی رقم کسی کے پاس جمع ہے، مثال کے طور پر آج کے دن کو آپ حساب لگائیں، اور پھر وہ رقم جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے، اس دن سے لے کر پھر آنے والے سال کے اس دن تک اگر وہ رقم رہتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا یوں سمجھے کہ اس دن سے وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی تھی، مگر بیچ میں کم ہو گئی، پھر آ گئی، پھر کم ہوئی، پھر آ گئی، اور جب یہ دن لوٹ کر آیا تب بھی رقم وہ نصاب کے برابر تھی، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ پر زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کے لیے رمضان کے انتظار ضروری نہیں ہے، جیسے اس مال پر جو صاحب نصاب بندہ ہے اس پر سال گزرا، آپ پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ صدقہ فطر بھی آپ رمضان مبارک سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ماہ شعبان میں اگر کوئی تاجر ہوتا تو لین دین کے معاملات پہلے سے نمٹا لیا کرتے تھے، کسی کو مال دینا ہے، کسی سے وصول کرنا ہے، وہ رمضان مبارک سے پہلے ہی نمٹا دیے جاتے تھے۔ اور حکام اگر ان کے پاس قیدی ہیں اور اگر کسی قیدی کو حد اس پر جاری ہوگی تو رمضان سے پہلے ان قیدیوں پر حد جاری کر کے ان کو آزاد کر دیا جاتا۔ اگر قاضی وقت جو ہے
انہیں آزاد کرنا مناسب سمجھتا تو قیدیوں کو رمضان سے پہلے آزاد کر دیا جاتا تاکہ یہ آنے والے ماہ مقدس کے روزے رکھ سکیں۔ کسی سے قرضہ لینا ہے یا کسی کو دینا ہے، سارے معاملات نمٹا کر صحابہ کرام رمضان المبارک میں نیکیاں اور عبادتوں کا ذخیرہ جمع کیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ پورا سال انتظار کرتی ہے رمضان المبارک کی آمد کا، کیوں کہ جب رمضان آئے گا ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے اور مال زیادہ کمائیں گے۔ ہمارے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے تو رمضان کی آمد کا انتظار، جیسے رمضان آئے گا ساری رات دکانیں کھول کے رکھیں گے اور ذخیرہ اندوزی کریں گے، مال جمع کریں گے۔ اور صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ رمضان سے پہلے سارے معاملات نمٹا دیتے تھے، رمضان میں فقط اللہ کی عبادت ہی کیا کرتے تھے۔ اور کئی صحابہ کرام پورے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں ایسی رات بھی رکھی ہے کہ جو رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعتکاف کرنے کا حکم دیا تاکہ تم اعتکاف کی برکت سے اللہ تمہیں وہ طاق رات لیلۃ القدر کی رات اللہ تمہیں نصیب فرما دے۔ تو صحابہ کرام یوں جو ہے رمضان سے پہلے سارے معاملات نمٹا دی، بس رمضان میں فقط اللہ کی عبادت کرنی۔ اور ہماری قوم سارا کچھ کرنا ہی رمضان میں ہے، شاپنگ رمضان میں کرنی ہے، بچوں کے کپڑے رمضان میں لینے ہیں، سارے معاملات نمٹانے ہی رمضان کے اندر ہیں۔ تو خدا کے بندو، یہ مہینہ تو نیکیوں کے جمع کرنے کا ہے اور قوم مال کو جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، نماز مغرب کے بعد یہ وہ رات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سحری تک اس میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ بالخصوص افطار کے بعد کا جو وقت ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے، مگر ہماری قوم یا ہماری مائیں بہنیں ہی کیوں نہ ہو یا دکانداری کیوں نہ ہو، مغرب کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک یہ سارا کا سارا وقت یوں برباد کر دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو سحری کا کہ وقت تک جو ہے کام کاج میں مصروف ہے، نماز تہجد کا کسی کو ذوق شوق ہی نہیں۔ اور بڑی بد نصیبی کیا ہے، اب تو ہمارے نوجوانوں کو یہ لت لگ چکی ہے کہ مقدس راتوں کے اندر بھی ہمارے نوجوان سڑکوں پہ آ کے کرکٹ میچ کھیلتے ہیں۔ خدا کے بندو، کیا تمہیں پورا سال کم تھا؟ چلو شیطان تو قید ہے، تو پھر تمہیں سڑکوں پہ کون لایا ہے؟ اس ماہ مقدس کی برکتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اور سحری کے وقت جو وقت ہوتا ہے تہجد کا، اس میں نماز پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے۔ مگر ہماری قوم کیا کرتی ہے، روزہ افطار کیا، پھر شاپنگ کی، پھر نوجوانوں نے ہلڑ بازی کی، ساری رات کرکٹ کھیلتے رہے، اور سحری کی، نماز فجر پڑھے بغیر سو گئے، اور پھر افطار کے ٹائم اٹھیں گے اللہ اللہ خیر سلام۔ تو پھر روزہ رکھ کے آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ بس روزہ رکھ کے سوئے، پھر روزہ رکھ کے اٹھے، نمازیں ساری گئی، قرآن کی تلاوت گئی، ذکر و اذکار گیا، تسبیحات نوافل سب کچھ گیا، پھر تم نے رمضان سے حاصل کیا کیا ہے؟ یہی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں میں نوجوان ساتھیوں، معمول بنائیں، ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ابھی سے سب کو نمٹانا شروع کر دیں۔ کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، گھر کے لیے کیا راشن لینا ہے، آپ نے عید کے کپڑے لینے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، جوتیاں لینی ہیں، ماؤں بہنوں نے گھر کا جو ساز و سامان ابھی سے لے لیں۔ رمضان آیا، سارے معاملات آپ نے وینڈ اپ کر دینے ہیں، بس روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور صبح کو اٹھ کے سحری کے وقت آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ بولے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اپنا معمول بنا لیں ابھی سے، اور اپنا ذہن بنا لیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو
بازاروں میں گھوم پھر کر آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عید کے دن نیا سوٹ نہیں پہنے گا تو کیا اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے؟ کیا عید کے دن اگر کوئی بندہ جو ہے نیا جوتا پہن کے نماز عید پڑھنے نہیں آیا تو کیا آپ کو مسجد میں انٹری نہیں ملے گی؟ تو خدا کے بندے، پھر یہ تو آپ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب عید کا دن آتا تھا نا تو صحابہ کرام آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آتے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے میں پاتے اور آپ نے دروازہ بند کیا ہوتا، اور لوگ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آتے اور آپ گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے۔ لوگ ایسے باہر تشریف لائیں، عید کا دن ہے، خوشی کا سما ہے، اللہ نے مومنوں کے لیے فرحت کا دن رکھا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے روزے تو میں نے رکھے، اللہ نے پتہ نہیں قبول کرنے بھی ہیں کہ نہیں کر رہے، آخرت کی منزلیں میرے ساتھ کیسے ہوں گی؟ تو کہا میرے لیے عید کا دن تو وہ ہوگا کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سرکار غوث آدم کا بھی یہی معمول تھا، لوگ آپ کو عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا کہ جب میں خاتمہ بالخیر کے ساتھ جاؤں گا، جب مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، پل سے رات سے گزر جاؤں گا، میرے لیے وہ عید کا دن ہوگا، میرے لیے خوشی کا دن ہی وہی ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہیں، اور آج وہ بندہ بھی خوشی منا رہا ہوتا ہے کہ نہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ہوتے ہیں، نہ نماز پنجگانہ پڑھی ہوتی ہے، نہ نماز تراویح پڑھی ہوتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے، اللہ نے جس کو عید قربان پر قربانی کی اللہ نے طاقت دی، اس نے قربانی نہیں کی تو سرکار نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو جس نے روزے نہ رکھے ہوں، جس نے نماز تراویح نہ پڑھی ہو، تو پھر اسے بھی ہرگز اجازت نہیں دیتا اسلام کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب ہے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ عید کا دن تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے مزدوری کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل بتاؤ مزدور کو کیا مزدوری دی جائے؟ اے پروردگار مزدور کو پورا پورا حق دیا جائے۔ جن نے رمضان کے روزے رکھے، نماز پنجگانہ پڑھی، نماز تراویح پڑھی، یہ اجرت کی نا، اے جبرائیل ان کی اجرت یہ ہے میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو عید کا دن وہ آ کے منائے کہ جس نے روزے رکھے، اس کے لیے تو ہے خوشی کا دن، اس کے لیے راحت کا دن۔ اس کے لیے کون سی عید کا دن ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے، نماز تراویح نہیں پڑھی، نماز پنجگانہ نہیں پڑھی۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھا اور سو گئے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ ایمان سے بتائیں روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ بولے کیا افضل ہے؟ نماز افضل ہے، روزے سے افضل نماز ہے۔ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو خدا کے بندے نماز افضل ہے روزے سے۔ تو آپ نے سحری کھائی، آخری لقمہ ہوتا ہے اور منہ میں، اور صاحب جو ہے بستر پہ براجما ہو جاتے ہیں، اور پھر افطار کے وقت اٹھتے ہیں۔ تو سو جانا کھا پی کے، اس کے اندر کون سی مشقتیں ہیں؟ صحابہ کرام نے روزے بھی رکھے ہیں اور جہاد بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے روزے رکھے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے بھی ہیں۔ وہ تھے اللہ کے نیک بندے جن نے روزوں پہ مشقتیں کی ہیں۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے مزدوروں کو میں جانتا ہوں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، محنت و مشقت بھی کرتے ہیں۔ اس بندے کو اللہ دوہرا اجر دے گا، ایک تو روزے کا اجر، اور پھر روزہ رکھ کے اس مشقت کے اندر روزے کو برداشت کرنا، اس کے اندر بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اور کام کا بہانہ نہ کرنا، اللہ اس پر بھی بندوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، روزے میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی ثواب اتنا زیادہ ہوگا، جتنی زیادہ مشقت ثواب اتنا زیادہ۔ اب ایک بندہ روزہ رکھ کے ایسی کے نیچے سویا ہوا ہے، اللہ خیر صلاح ہے، کوئی نماز نہیں، بس سویا ہوا ہے، پر ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے، اللہ اس کو ثواب دے گا، مگر یہ اس ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا نا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر نماز فجر پڑھتا ہے اور پھر جاتا ہے
کام والے ٹھیے پہ بیٹھتا ہے، پھر محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، چند پیسے ملتے ہیں، پھر وہ افطاری کا سامان لاتا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹوٹی پھوٹی جو ہے غربا فقراء والی افطاری کرتا ہے، پھر نماز مغرب میں آتا ہے، نماز عشاء میں آتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اور پھر سحری کے وقت اٹھ کے نماز تہجد پڑھتا ہے، اور سوکھی موکی روٹی کھا کے پھر کام کو جاتا ہے، تو اس کا ثواب اس سے کہیں کتنا گنا بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس کے اندر مشقت ہے. تو آپ بھی یہ معمول بنائیں، جتنے بھی نوجوان ہیں اس رمضان المبارک کو کم از کم اولاً اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہیں تو آپ پورے مہینے کا اعتکاف کریں. شروع کے 20 دن جو ہے وہ نفلی اعتکاف کریں، مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، ضرورت کے لیے گھر پہ جائیں، کپڑے بدل کے آ جائیں، اور پھر مسجد میں بیٹھے رہیں. اور جب آخری کا 10 دن کا سنت مؤکدہ والا اعتکاف ہو، کم از کم ہر گھر میں سے ایک بندہ ایسا ہو جسے مسجد میں وقف کر دیا جائے، اور 10 دن کا وہ اعتکاف کرے. اور پھر انشاءاللہ جب 10 دن کا اعتکاف کرے گا، نماز پنجگانہ کے ساتھ سنت مؤکدہ، نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، پھر اپنے آپ کو مانجھے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا، مجھے امید ہے جب اٹھ کے آئے گا اللہ اس کے چہرے کو منور معطر فرما دے گا، اور امید ہے اس اعتکاف کی برکت سے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے 5 وقتہ نمازی بھی بنا دے. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے. اور رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کا آپ معمول بنائیں. ہر بندہ کم از کم ایک قرآن ختم کرے رمضان مبارک میں، ایک قرآن. اور قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چاہے معتکفین حضرات ہوں یا گھروں میں خواتین ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر ایک نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے ہیں. اب وہ ختم کرنے کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں، جناب آج ایک ختم، دوسرا ختم. نہیں، قرآن اس طرح نہیں پڑھنا. ایک پاؤ پڑھیں روزانہ یا آدھا پارہ پڑھیں، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں. اس کے پڑھنے پہ زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ بالکل فٹ پڑھتے جا رہے ہیں، نہ کچھ لفظوں کا پتہ چل رہا ہے، نہ لفظوں کی ادائیگی صحیح ہو رہی ہے، اس پر ثواب نہیں ہے. تو ایک قرآن تو آپ میں سے ہر ایک بندہ اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کریں، اپنی ماؤں، بہنوں، بچیوں کو، کہ ہر بندہ اور ہر خاتون ایک قرآن کا ختم رمضان مبارک میں ضرور کریں، اور قرآن خوبصورت کر کے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں. اللہ آپ کو اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. اور دوسری بات، سحری کے لیے یقیناً ہر بندہ اٹھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، تو سحری کے اندر یہ سعادت آپ میں سے ہر ایک بندہ سمیٹے. وہ کیا ہے؟ نماز تہجد ادا کرے. نماز تہجد کی اتنی برکت ہے. ہمارے اولیاء کرام نماز تہجد کی ایسی پابندی کیا کرتے تھے جس طرح وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کیا کرتے تھے. آپ سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، یہ آپ کی تہجد کی نماز ہو گئی. تو ایک تو نماز تہجد آپ نے نہیں چھوڑنی، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہے کہ ایک ختم قرآن رمضان مبارک میں ضرور کرنا ہے. آپ گھر والوں کو کہیں، اپنے گھر میں بھی یہ تاکید کریں. اور تیسری چیز، اعتکاف کا آپ نے ضرور ذہن بنانا ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، جو آپ کی غیر موجودگی میں گھر کے معاملات کو نمٹا لے گا یا گھر کے معاملات کو سنبھال لے گا، تو آپ ضرور اعتکاف کا اہتمام کریں. ضرور اعتکاف کا اہتمام کریں اگر آپ کے لیے ممکن ہے. اگر نہیں ممکن تو جتنا ہو سکے آپ اپنا وقت مسجد کو دیں، نماز پنجگانہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھیں. جتنا میسر ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت کریں. اور نماز تراویح کا آپ نے ضرور اہتمام کرنا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ 5 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ شبینہ ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم نے 6 روزہ تراویح پڑھ لیا، اب ہماری چھٹی ہو گئی.
بالخصوص یہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، کاروباری حضرات، وہ سمجھتے شاید ہماری تو چاندی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں یا اپنی گلیوں میں 6 روزہ 10 روزہ نماز تراویح کرائی اور پھر ختم کر کے پھر اپنے معاملات میں لگے، جناب ہم نے تو قرآن سننا تھا، ہم نے پورا قرآن سن لیا ہے، اب ہم اپنے معاملات نمٹا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نماز تراویح ہر ایک بندے پر ضروری ہے، مکمل قرآن سننا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز تراویح میں سورتیں ہی پڑھا رہا ہے تب بھی آپ کی نماز تراویح ہو جائے گی۔ تو یہ 6 روزہ 8 روزہ تراویح کرا کے پھر چھٹی کر دینا اور پھر مسجدوں کو نہیں جانا، یہ بالکل قطعاً ناجائز ہے اور غلط ہے، اور بلا عذر شرعی نماز تراویح چھوڑنے پر گناہ بھی ہے۔ تو نماز تراویح کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ روزہ رکھا ہے، اچھا اب روزہ اور نماز تراویح یہ لازم ملزوم نہیں ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس نے نماز تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا ثواب اپنی جگہ، نماز تراویح کا ثواب اپنی جگہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ روزہ تو رکھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، تمہارا تو روزہ ہی نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، روزہ اس کا ہو گیا ہے، فرض اس نے ادا کر دیا ہے، اس کو ثواب مل گیا ہے۔ ہاں نماز چھوڑنے کا اس کو گناہ بھی ملا ہے، نماز چھوڑنے کا اس کو روزے کا ثواب اس کو ملا ہے، نماز چھوڑنے کا اس کو گناہ بھی ملا ہے۔ تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو کہ جناب روزہ رکھا ہے تو نماز تراویح نہیں پڑھو گے تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہماری قوم کو جو ہے ایسا چٹکلا یا ایسی کوئی من گھڑت روایت علاقے میں آپ بیان کر دیں سوشل میڈیا پہ، لوگ اس کو بالکل دھڑا دھڑ وائرل کرتے ہیں۔ اب جیسے جو ہے وہ جیسے رمضان قریب آئے گا تو لوگ میسج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو رمضان مبارک کی خوشخبری دیں گے کہ جناب فلاں تاریخ کو رمضان ہے اور میری طرف سے آپ کو خوشخبری ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہی نہیں اور آپ اس کو من گھڑت کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بھائی خدا کے بندے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ تو یہ جو میسج چلتا ہے کہ جس نے رمضان کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر خوشخبری سے جنت واجب ہو گئی ہے تو پھر روزے رکھنے کی کیا حاجت ہے؟ پھر نماز تراویح پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ نماز پنجگانہ پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ بس ٹھیک ہے آپ کیلکولیٹر پہ حساب لگا کے بتا دیں جناب 2025 میں فلاں دن روزہ ہوگا یا فلاں دن ہوگا، آپ کو خوشخبری ہو گئی۔ 2030 میں فلاں دن ہوگا یا فلاں دن ہوگا، خوشخبری ہو گئی۔ تو بس ٹھیک ہے ساری یہ خوشخبریاں دے کے جنت کی ضمانت لے لیں، تو ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ آج اس معاشرے کے اندر لوگ رمضان المبارک کے اندر بھی فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے یہ گھروں میں پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ یا رمضان میں یہ چیز ویسے گناہ ہے، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، فحش گانے یا فحش فلمیں یا فحش ڈرامے یہ دیکھنا گناہ ہے۔ مگر بدنصیبی ایسی ہے کہ کئی خواتین جیسے روزہ افطار کیا، افطار کرنے کے بعد ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور ڈرامے دیکھنا شروع کر دی۔ اب کیا ہے، سحری کے وقت تک وہ ٹی وی چلتی رہے گی، فلمیں ڈرامے دیکھتی رہیں گی، اور سحری کے وقت سحری پکائی اور کھا کے پھر سو گئے، اللہ اللہ خیر سلا۔ تو بھلا ایمان سے بتاؤ روزے کی روحانیت کہاں چلی گئی؟ روزے کا آپ کو لطف کیسے ملے گا؟ روزے کا آپ کو مزہ کیسے ملے گا؟ اب لوگ کہتے ہیں جناب روزہ رکھا ہے بس ٹھیک ہے مگر وہ مزہ نہیں آیا، تو آپ کو مزہ کیسے آئے گا؟ آپ کا اختتام اتنا گندا تھا کہ آپ نے فلمیں دیکھ دیکھ کے آپ کی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو،
خدارہ یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ان لعنتوں کو اپنے گھروں سے دور کریں، آپ اپنے گھروں سے دور کریں، اور نماز پنجگانہ کی آپ پابندی کریں۔ اچھا، رمضان المبارک کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں یا 8 دن ہوتے ہیں، نمازیوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے مسجدوں کے اندر۔ نماز فجر میں تعداد ہوتی ہے، نماز ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، شروع کی مسجدوں میں 10 سے 8 تراویح مسجدیں فل ہوتی ہیں، مگر پھر کیا ہوتا ہے 10ویں روزے کے بعد کم و بیش لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اور جی پھر 27ویں کو آئیں گے جنت کمائیں گے۔ تو خدا کے بندے، اللہ رب العزت نے تو ہر رات تمہارے لیے جنت کی ضمانت رکھی ہے نا، تو 27ویں کا روزہ رکھیں گے، 27 کی نماز پڑھیں گے، یا 29 کا روزہ یا 29 کی نماز تراویح، اور 10 کے بعد نماز تراویح کی چھٹی۔ تو خدارہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کو آپ ضائع مت کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے، تو میری امت دعا کرے گی پروردگار رمضان پورا سال رہے، رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے رمضان کی قدر و قیمت، رمضان کتنی برکتیں لاتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے تو فرمایا کہ میری امت دعا کرے گی مالک رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب چاند دیکھتے ہیں نا تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے عمومی طور پہ۔ جیسے لوگوں کو رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو وہ میسیجز چلنا شروع ہو گئے، لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی، ہر ایک نے ماحول بنانا شروع کر دیا۔ یہ ہمارا مزاج ہے نا، مگر اللہ اکبر اللہ اکبر، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا مزاج کیا تھا، جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند دیکھتے تو وہ دھاڑے مار کے رویا کرتے تھے کہ یہ ماہ مقدس ہم سے جدا کیوں ہوا ہے، یہ ہم سے جدا کیوں ہوا ہے۔ تو وہ اکابرین رمضان کی کتنی قدر و قیمت کیا کرتے تھے، اس کے جانے پہ کتنی رقت امیز مناظر ہوا کرتے تھے اور لوگ رویا کرتے تھے۔ مگر آج تو لوگ کبھی اگر رمضان مبارک کا چاند 29 کا یا 30 کا ہو جائے نا تو یقین کریں، میں تو ایسے بدبختوں کو بھی دیکھا ہے کہ ہمارے قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالی جب کہہ دیتے جناب چاند نظر نہیں آیا، تو اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ ایسے کم بخت کمینے قسم کے لوگ ہوتے تھے کہ مولوی صاحب آپ کو چاند نظر کیوں نہیں آتا، چاند نظر آ گیا ہے۔ یعنی ایک روزہ بھی ان کی خبیث طبیعت پر اتنا گراں گزرتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ نہیں چاند تو نظر آ گیا ہے، آپ اعلان کرو، آپ کیوں نہیں اعلان کر رہے۔ یہ ہیں آج کے وہ نامراد قسم کے لوگ کہ جنہیں رمضان کا ایک روزہ بھی بھاری گزرتا ہے۔ ایک روزہ بھی، گزشتہ سال ہو گیا تھا نا کہ ایک روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، مگر اس وقت بھی کئی لوگوں نے روزے رکھے تھے اور کئی لوگوں نے دھاڑے مار کے روئے بھی تھے کہ یہ ہم سے روزہ ایک چھینا کیوں گیا ہے، یہ روزہ ہم سے چھینا کیوں گیا ہے۔ اور کئی لوگوں نے اس دن بھی نماز عید نہیں ادا کی تھی، نماز عید ادا نہیں کی تھی، اور اگلے دن آ کے لوگوں نے نماز عیدیں بھی پڑھی تھی۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں علماء کرام کہ جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر جو ہے وہ فائز ہیں۔ تو کیا ہے، یہ ان لوگوں کے اندر رمضان کی قدر و قیمت ہے کہ جو ایک ایک نیکی کو جمع کرنے پر حریص ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب نیکیاں جی چھوڑو جی، ہم نے کیا کرنا ہے نیکیوں کو۔ کبھی کسی کو کہو نا جناب نیکیاں کر لو، اور بادشاہ اتنی نیکیاں ہم کیا کریں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص مسجد اقصی جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب آپ نے مجھے دے دینا ہے، اس کا ثواب آپ نے مجھے دے دینا ہے۔ نیکیوں کی تو یہ قدر و قیمت وہ لوگ جانا کرتے تھے، ہم کہتے جناب نیکی اتنی نیکیاں کیا کریں گے، بٹ ٹھیک ہے بھئی آپ ہی ثواب کماؤ، ہم اتنے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو پھر یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ آپ کو ایک نیکی کی کتنی قیمت اس دن لگانی پڑے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔
اس دن شوہر بھی کہے گا میری بیوی کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو، مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تو بس نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ اولاد بھی کہے گی ہمارا باپ ہماری ماں ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، جہنم میں جائے ہمیں کیا ہے، بس مالک تو ہمیں چھوڑ دے، تو ہمیں چھوڑ دے، تو ہمیں چھوڑ دے۔ تو اس دن تو آپ اور میں نفسی نفسی کہیں گے، مگر آج اگر آپ نفسی نفسی کہہ لیں تو پھر اس دن نفسی نفسی کہنے سے بچت ہو جائے گی۔ آج اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اپنے خواہشات کا گلا کاٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اس دن کی وحشت سے، اس دن کی دہشت سے میری اور آپ کی بچت ہو جائے گی۔ تو میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آپ نے دل کھول کے اس کا استقبال کرنا ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی کی برکتوں کو آپ نے سمیٹنا ہے، کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ نمازیں تو آپ کی جناب قضا تو دور کی بات ہے، کوئی نماز آپ کی بجماعت بھی نہ چھوٹے، بجماعت بھی نماز نہ چھوٹے۔ اور نماز تراویح پڑھنی ہے آپ نے، اور پورا قرآن سننا ہے، پورے قرآن کے ساتھ پوری تراویح پڑھنی ہے۔ یہ 3 دن 4 دن نماز تراویح کا اہتمام کر کے چھٹیاں کر دی، اللہ خیر سلام، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسجدوں میں جائیں، نماز تراویح پڑھیں، مکمل نماز تراویح پڑھیں۔ یہ نہیں کہ 2 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ کے آگے اور جناب میرے تو گھٹنے جواب دے گئے ہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا، مجھے تو چکر آ رہے ہیں۔ سارا دن گھومتا پھرتا ہے خدا کے بندے، 2 رکعت کھڑے ہو کے بھی تجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ مولوی صاحب نے سوا پارہ پڑھنا ہوتا ہے جی، ایک ایک صفحہ جو ایک ایک رکعت میں ہوتا ہے، کون سی لمبی چوڑی نماز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سرکار کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور سرکار نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور میں سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے بھی سرکار کے پیچھے نیت کر لی۔ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار نے اتنی لمبی قرات کی، حضور نے سورۃ بقرہ بھی پڑھ دی، سورۃ عمران بھی، آل عمران بھی پڑھ دی، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اس دن میرا دل خوب چاہ رہا تھا کہ اب میں بیٹھ جاؤں، اب میں، کہتے ہیں مجھے سرکار کا ادب جو ہے وہ ملوز خاطر رکھتے میں بیٹھا نہیں۔ اندازہ لگائے میرے مصطفیٰ نماز تہجد میں کھڑے ہو کے سرکار اتنی لمبی قرات، سورۃ بقرہ بھی پڑھ دی، آل عمران پڑھ دی، سورۃ النساء بھی پڑھ دی، ابھی بھی سرکار کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اور آج ایک رکوع کے لیے کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، آپ کی جسمانی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کو گناہوں کی دنیا میں رہتے رہتے اتنی لت لگ گئی ہے کہ اب آپ سے 10 منٹ کے لیے بھی مسجد میں جانے کو آپ کا دل گوارا نہیں کرتا۔ تو خدا را یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیں۔ افطار کا وقت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کریں، سحری کا وقت ہو نماز تہجد کا اہتمام کریں، نماز فجر بھی پڑھا کریں۔ لوگ روزہ رکھ کے وہیں پہ گھر پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل اور نماز فرض پڑھی اور سو گئے، اللہ خیر سلام۔ خدا کے بندے جاؤ نا مسجدوں میں، تو جو فرض نماز جس کا رتبہ روزے سے زیادہ ہے نماز، وہ چھوڑ دی ہے، روزہ رکھ کے پڑھ سو گئے ہیں، بس خالی بھوک برداشت کرنا۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جنہیں روزے کا کوئی اجر نہیں ملے گا، دنیا میں انہیں سوائے پیاس بھوک کی شدت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، نیکی کا ایک ذرہ نہیں ملے گا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہے، اللہ کا خیسا، اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے روزے اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، گالم گلوچ چل رہی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے سب کچھ چل رہا ہے، روزہ رکھا ہے، سود کا کام بھی کرنے، روزہ رکھا ہے، رشوت کا لین دین بھی چل رہا ہے، روزہ رکھا ہے، لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں، لوگوں کو اذیتیں بھی دے رہے ہیں، نماز پنجگانہ بھی چھوڑی ہوئی ہے، سب کچھ، پھر روزے کی روحانیت کہاں رہی؟ تو آپ کو سارے دن کی سوائے بھوک پیاس کی شدت کے کچھ بھی نہیں ملے گا اگر آپ نے ان سارے معاملات کو بخوبی سر انجام نہ دیا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، یہ ساری چیزیں آپ اپنی زبانوں پر جاری اور ساری رکھیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس کے روزوں کی برکتیں عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت اس پورے رمضان میں پروردگار سارے روزے، مکمل نماز تراویح اور پورے مہینے کی نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمامی نوجوانوں کا محفل پاک میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا، دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔